صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم لوگ یتیموں سے شادی کیا کرو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور نیک مردوں اور نیک عورتوں سے کیا کرو، یتیموں سے اور نیکوں سے شادیاں کر لینا۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ، اگر ایسا کرو گے تو اگر تم غریب ہیں تو اللہ تم کو دولت مند بنا دے گا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کتنی بڑی بات ہے، یتیموں سے غریبوں سے شادی کرنا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو دولت مند کر دے گا۔ کیا اللہ کی بات پر بھروسہ نہیں ہے؟ میرے عزیز دوستو کہ شادیوں میں دو چیزیں خطرناک چل رہی، ایک ہنڈا، بھیک مانگنا۔ ہنڈا کس کو کہتے ہیں؟ بھیک مانگنا۔ دولہے والے بھیک مانگتے ہیں، اس کو ہنڈا کہتے ہیں۔ اور ایک جہیز، یہ بھی بھیک مانگنا ہے۔ شریعت میں جہیز بھی جائز نہیں، ہنڈا بھی جائز نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو نوجوان نوشہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، یہ بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ یہ غربت کی وجہ سے یہاں شادی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ایک نیکیوں کی وجہ سے ان کی شادیاں نیک لڑکیوں سے ہو رہی ہیں۔ یہ سب سے بڑا کام اس وقت یہاں ہو رہا ہے کہ نیک لڑکیوں سے نیک لڑکوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ یہ دولت کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں۔ اور ان کو یہ جو سامان دیا جا رہا ہے، یہ جہیز نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی طرف سے تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ ہدیہ اور تحفہ سب سے بہترین حلال چیز ہے، اس سے زیادہ حلال کوئی چیز نہیں ہے۔ ہدیہ اور تحفے کے طور پر جو چیز دی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ حلال اور سب سے زیادہ باعث برکت رہتی ہے۔ ان نوشاہوں کو، ان دولہوں کو، ان دلہنوں کو یہ جو سامان دیا گیا، یہ عام امت مسلمہ کی طرف سے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اس لیے اللہ کا جو وعدہ ہے انہی لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ اگر تم نے نیکی کی وجہ سے شادی کیا ہے تو إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ، دیکھو قرآن کریم میں ہے، اللہ تم کو دولت مند کر دے گا۔ آج کے یہ بچے جو 20-25 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج غریب ہیں، اور غربت سب سے زیادہ باعث عزت ہے، غربت ذلت نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ غریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہیں، سب سے زیادہ غریب تھے۔ سب سے زیادہ غریب حضرت فاطمہ اور حضرت علی تھے۔ تو غربت کو ذلت نہیں سمجھا جائے گا۔ آج جو دولت مند اپنے دولت کے نشے میں شادیاں کر رہے ہیں، یہ غرور پر ہیں، یہ فرعونیت پر ہیں۔ اللہ کی مدد ان کو نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد ان نوجوانوں کو آئے گی جو یہاں 20-25 کی شکل میں تشریف فرما ہے۔ یہ آج غریب نوجوان ہیں جو باعث عزت ہیں، کل ان کو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ یغنیہم اللہ، اللہ تم کو دولت مند کر دے گا۔ یہ قرآن کریم کی بات میں نے چھوٹی سی آپ حضرات کو بتایا۔ شریعت کے اندر ہنڈا حرام ہے، ایسا حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے۔ لڑکی کے باپ سے پیسہ مانگنا ایسا ہے جیسے سور کھانا اور سود کھانا۔ اسی طریقے سے لڑکی کے باپ سے جہیز سامان مانگنا یہ باعث شرم ہے، باعث بے عزتی ہے۔ کیوں بھیک مانگتے ہو؟ خود کماؤ، خود اچھا کھاؤ، اچھا رہو، اچھی محنت کرو اور دین پر چلنے کی کوشش کرو۔ جتنا دین پر چلیں گے، خصوصاً میری ان 22 نوجوانوں سے، بچوں سے اور عزیز ترین ہمارے جو ہے بیٹھے ہوئے یہ جو نوشہ ہیں اور جو ان دلہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ہمارے لیے ہمارے دل میں ان کی بڑی عزت ہے۔ یہ لوگ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنائیں
اور جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے جو ہے سلوک برتاؤ کیا تھا محبت کا، ایسا آپ لوگ اپنی دلہنوں سے محبت کا سلوک کا برتاؤ کرو۔ یہ نہیں کہ آج مرد جو ہے عورتوں پر نگراں ہے، لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ہر مرد عورت پر ظلم کر رہا، مار رہا، گالی گلوچ دے رہا، ہکال کے لگا رہا، ذلیل حرکتیں کر رہے آج کل کے نوجوان جو نوجوان دولہا بنے ہوئے ہیں یا جو شادیاں کیے ہوئے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ بہت ذلیل حرکتیں کر رہے۔ بھئی جو لڑکی آپ کو اولاد دے گی، جو آپ کے گھر کو صفائی کرے گی، جو آپ کے گھر میں عزت دے گی، اس لڑکیوں کو تم مارو گے، گالی گلوچ کرو گے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرو گے، تو یہ انسانیت نہیں، یہ ذلت کا سب سے بدترین مظاہرہ ہے، یہ ذلیل حرکت ہے۔ بلکہ آنے والی لڑکیوں کی عزت کرنا، آنے والی لڑکیوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا، آنے والی لڑکیوں کو جو ہے ادب کا احترام کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے تو سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اور بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے تھے۔ آج کیا کوئی مرد ایسا ہے یہاں بیٹھا ہوا جو اپنے گھروں میں جا کر کے اپنی بیوی کو سلام کرتا ہو؟ روزانہ آپ سلام کرتے تھے اپنی اہلیہ کو، اور آپ کے 11 ازواج مطہرات 11 بیویاں تھیں۔ روزانہ عصر کے بعد ہر ایک کے کمرے میں جاتے اور ان کو سلام کرتے اور ان کو پوچھتے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ آج اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اپنی بیویوں کو کبھی سلام کیے ہو؟ اپنی بیویوں کو سلام کرنا یہ باعث عزت اور برکت ہے، یہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، بے عزتی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اچھی ہوگی۔ آج ہماری اولاد بگڑ گئی، نسل بگڑ گئی۔ دیکھو شیر کا بچہ لاکھوں برس سے ہزاروں برس سے شیر ہی پیدا ہو رہا، بلی کا بچہ بلی بن کر پیدا ہو رہا اور چوہے سے نہیں ڈرتا، وہ کبے کا بچہ، چڑیا کا بچہ 2 دن میں اڑنا شروع کرتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ان کی مائیں ان کی تربیت کرتی ہیں۔ ہمارے خاندانوں میں بھی پہلے اولیاء اللہ پیدا ہوتے تھے، قطب ابدال پیدا ہوتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوتے تھے، بڑے بڑے فاتحین پیدا ہوتے تھے۔ ہندوستان کے اندر جتنے مغل شہنشاہ ہیں یہیں اپنے ماؤں بہنوں کی گود میں پیدا ہوئے، اورنگزیب یہیں پیدا ہوئے، شاہ جہاں یہیں پیدا ہوئے، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز یہیں پیدا ہوئے۔ آپ تعجب کریں گے کہ یہاں سے قریب اورنگ آباد میں جو دولت آباد شہر ہے، جو شہر تھا وہاں یہ خواجہ بندہ نواز وہاں پیدا ہوئے۔ ہمارے شہروں میں اولیاء اللہ پیدا ہوئے، آج کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی عورتوں پر ظلم کر رہے۔ جب ظلم کرو گے وہ مایوس ہوں گی تو ان کے پیٹ سے صحیح اولاد پیدا نہیں ہوں گی، یہ یاد رکھو۔ ان کو خوش رکھنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، اور جو بھی کچھ اپنے گھر میں دال روٹی ہے اپنا کما کے اپنے بیوی بچوں کو کھلانا، یہ دلہوں کا کام ہے، نکاح کرنے والوں کا۔ اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ کا جو وعدہ ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر تم غریب ہیں تو اللہ تم کو دولت مند کر دے گا، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ قرآن کی لکیر پتھر کی لکیر سے زیادہ مضبوط ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہم کر دیں گے، تو کیا اس پر ہم کو ایمان و یقین نہیں ہے؟ ہم کو اس پر ایمان و یقین رکھ کر شادی بیاہ صحیح طور سے سادگی سے کرے، اور جو لاکھوں روپے خرچ کر کے شادیاں کر رہے ہیں ان کی گھروں میں اولاد شیطان بن کے پیدا ہو رہی۔ ہم نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے۔ ان شادیوں کے چکر میں مت جاؤ جہاں 10 کھانے بن رہے ہیں، اور جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ 12 لاکھ کا منڈپ لگا تھا، یہ سب فرعونیت ہے، شیطانیت ہے، کفر ہے، نفاق ہے، منافقت ہے، دین کا مذاق ہے۔ دین یہ ہے جو اس وقت آپ حضرات تشریف فرما ہے، یہ صحیح نکاح شادی بیاہ ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کو عرض کر دیا، کیونکہ وقت بہت 9 بج گئے ہیں،
اب جو ہے اس کے بعد خطبہ ہوگا اور آپ جو ہے ایجاب و قبول کو سنتے رہیے آپ، کیونکہ یہ جو وقت رہتا ہے، لڑکا جو یہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، اس وقت اللہ کی رحمتیں اس کے سر پہ ہوتی ہیں، یاد رکھو۔ وہ 2 منٹ کا وقت رہتا ہے، وہ 1 منٹ کا۔ قاضی جو کہتا ہے کہ بھئی یہ فلاں لڑکی آپ کے نکاح میں دی گئی، اگر اس نے کہہ دیا کہ میں نے قبول کر لیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت اس کے سر پہ اللہ کی رحمت رہتی ہے، جس وقت وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو ان کے قبول کرنے کو آپ حضرات دیکھیے، اس کے بعد دعا بھی ہوں گی، اس میں بھی آپ شریک رہیے۔ اس کے بعد جو پروگرام ہے کھانے پینے کا وہ تو ہے ہی، وہ اس میں آپ جو ہے ادب احترام سے شریک رہیے۔ لیکن میں ان نوجوان بچوں سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اور آپ سب لوگوں کو، کہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، عورتوں پر ظلم مت کرو، اور شادی بیاہ میں بھیک مت مانگو۔ ہاں، خوب کماؤ، خوب اچھے رہو، خوب اچھی بلڈنگ بناؤ، خوب اچھے کپڑے پہنو، خوب شان سے رہو، خوب کماؤ، محنت کرو، لیکن بھیک مت مانگو۔ اگر بھیک مانگو گے اللہ نہیں دے گا پھر، اور اگر محنت کرو گے اللہ دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی چیز دنیا میں کوئی دیتا لیتا نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں فرشتے آسمان میں اڑ رہے، کروڑوں یہ پرندے اڑ رہے، ان کا کوئی دکان نہیں، راشن کارڈ نہیں ہے، لیکن ان کو روزی ملتی ہے روزانہ۔ روزی اللہ دیتا ہے، بس محنت کرنا شرط ہے اپنا۔ بہت خوشی ہے کہ آپ حضرات جمع ہوئے ہیں اور یہ چند باتیں میری سن لی ہیں۔ یہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ لڑکیاں اللہ کی نعمت ہیں، رحمت ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں لڑکی ہو جائے اس کو منحوس مت سمجھو، لڑکی ہو گئی تو اس کے پیچھے اللہ کی دولت آتی ہے۔ سرکار کو بھی پہلے 4 لڑکیاں ہو گئی، اللہ نے بہت بڑا مقام مرتبہ دے دیا آپ کو۔ یہ بہت نیکی کی علامت ہے لڑکیاں۔ ان لڑکیوں کے ساتھ محبت سے، پیار سے سلوک آنا۔ ہم نے یہ سب چھوڑ دیا، اس وجہ سے اب ہماری لڑکیاں جو ہے غلط راستہ تلاش کر رہی ہیں۔ ہم نے خود ہاتھوں سے کیا ہے، اپنے لڑکیوں پہ ظلم کیا، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ بھاگ رہی، ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی۔ تو حسن سلوک یہ سارے فتنوں کا سد باب ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ مولوی ایوب صاحب ہمارے شہر کے بہت جید عالم اور نہایت مخلص اور ہمدرد آدمی ہیں، اور یہ برسوں سے دینی، سماجی، سیاسی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ ان کا جو گروپ ہے وہ بہت لائق حسن سلوک ہے اور لائق احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گروپ کو، اس سوسائٹی کو آباد رکھے، اور ان نوجوان بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ آباد رکھے جن کی اس وقت شادی بیاہ ہو رہی، اور آپ حضرات کی بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ جو لوگ شریک ہوئے ہیں وہ حسن سلوک سے اپنے سارے کام انجام دیں۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے یہاں فرنیچر، پلنگ، سنگردان، صوفہ سیٹ، الماری، ڈائننگ ٹیبل، کمپیوٹر ٹیبل اور دیگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے۔ پروپرائٹر مولانا محمد شبیر احمد صاحب، ڈیلکس فرنیچر مال اینڈ ہوم اپلائنسز، فروٹ مارکیٹ کے سامنے، مالٹیگری روڈ، کامٹھا، ناندیڑ۔ حاملہ خواتین اور عورتوں کے دیگر امراض، بانجھپن کے علاج کے لیے، فیملی پلاننگ کی مشورات کے لیے، بہترین آلات کی سہولت میں، نارمل اور آپریشن سے بچوں کی پیدائش کے لیے اور زچگی کے ساتھ ساتھ عورتوں کے دیگر امراض کے علاج کے لیے خصوصی نظم۔ کیرلا کے ملٹی اسپیشلٹی اور گورنمنٹ ہاسپٹل کے تجربہ کار ڈاکٹر خان سارا ندرت، معاون میٹرنیٹی اینڈ نرسنگ ہوم، چاول والا کمپلیکس، SBI بینک کے اوپر، دیگلو ناکا، ناندیڑ۔ السلام علیکم، میں عقیل مرزا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوگا۔ لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ناندیڑ اردو نیوز، اور نیوز کے پسند آنے پر لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔